الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آپ کا دوست نثار جوید حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان، پاکستانی اور پاکستان کی بہادر فوج اور وہ۔ اب ہم بات کریں گے وہ کون ہے۔ وہ جب کہتے ہیں تو وہ وہی ہیں جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے اور پاکستان کا آئین ان کو نہیں مانتا۔ ہم جب ٹی وی پروگرام دیکھتے ہیں تو ٹی وی پروگرام میں بہت ساری جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ دفاعی تجزیہ نگار بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے، اور وہ ڈکلیئرڈ بھائی ہمارے ادارے کے ڈکلیئرڈ ہے کہ یہ ہمارے ترجمان ہیں۔ ان میں ریٹائر فوجی ہیں، اور وہ سارے فوجی وہی ہیں جو آئین پاکستان کو نہیں مانتے اور پاکستان کا آئین ان کو نہیں مانتا، وہی سارے ہیں۔ وہ بیٹھ کے دفاعی تجزیہ نگار بن کے پروگراموں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ دفاعی تجزیہ نگار تو جنگوں میں تجزیہ کرتے ہیں، ہماری کیا جنگ لگی ہوئی ہے؟ جنگ ہماری لگ سکتی ہے جن سے امریکہ، ہم نے اس کو اپنا اسٹیٹ بینک تک ہر چیز دے دی ہے، اس سے ہماری کیا دشمنی ہے؟ اس کے بعد اسرائیل ہے جس کو یہ سارے کہتے ہیں جلدی سے اس کو مان، وہ بڑی دور بیٹھا ہوا ہے۔ انڈیا ہے تو اس کو ہم نے ابھی نندن فلانا گندن سب کچھ دے کے کشمیر بھی دے دیا ہوا ہے، اب ہماری اس سے کیا دشمنی ہے؟ اور یہ تجزیہ نگار جب بیٹھ کے جب ٹی وی پروگرام میں بولتے ہیں تو یہ اس منشور پہ بولتے ہیں، اس پاکستان دشمن منشور کے ساتھ اوپر بولتے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کا منشور ہے۔ اور یہ وقت نے ثابت کر دیا ہوا ہے پی ٹی آئی ایک ملک دشمن جماعت ہے۔ اور جمہوریت کہتے ہیں جی اکثریت کو، جہاں پہ دنیا میں جو جمہوریت چل رہی ہے، جمہوریت کا مطلب یہ لیا جا رہا ہے کہ جو تھوڑے سے بندے ان کو بہت سارے بندوں کے اوپر حاوی کر دیا جائے، اس کو جمہوریت کہا جا رہا ہے۔ دنیا میں آپ چیک کر کے دیکھ لیں، یہ لوگ فوج میں بہت زیادہ اونچے عہدوں پہ چلے گئے ہیں سسٹمیٹک طریقے سے، کیونکہ ان کا ایم تھا ہم لوگ سوئے رہے، ہم لوگ زندہ باد مردہ باد کرتے رہے، اور وہ پلاننگیں کرتے رہے۔ وہ پلاننگز جو ہیں وہ اب ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ ایک گروہ ہے جس کو ہم اگر دیکھنا چاہیں، ڈھونڈنا چاہیں تو کوئی اتنا مشکل ہی، ہم لوگ کوشش نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں کہ ایک پارٹی ہے جس کے لیڈرز کہتے تھے کہ جی ہم مشرف کو 100 بار بھی پتہ نہیں کتنی بار وردی میں سلیکٹ کروانے کے لیے تیار ہیں، ہم کوشش کریں گے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ دفاعی تجزیہ نگار ہو گئے، یہ جو چند لوگ ہیں، وہ 2-4 بندے ہوں گے، زیادہ بندے نہیں ہیں، 2-4 بندے، لیکن پوسٹیں اوپر چلے گئے، ڈسپلن کو یوز کر رہے ہیں۔ ہمیں، جیسے ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ کچھ عرصے بعد ہمیں کہہ دیا جاتا ہے کہ ہمارا اب سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کب کہا جاتا ہے؟ جب ہمارے پلے ککھ نہیں رہ جاتا، سب کچھ نکال کے لے جاتے، پھر سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد اب اگر ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ دفاعی تجزیہ نگار جو آپ کا ڈکلیئرڈ شدہ ہے، یہ کیا کر رہے ہیں جی ٹی ویوں پہ بیٹھ کے؟ اگر آپ کا سیاست سے تعلق بھی نہیں ہے تو آپ کے جو مورے ہیں، کرندے ہیں، وہ اتنے سرگرم کیوں ہیں؟ صرف آپ نے ایک آدھ بیان دے کے یا ایک آدھ چیز کو چینج کر کے اگر آپ ثابت کریں تو یہ ثابت اس طرح نہیں ہوتا۔ ہم مان جائیں گے، پھر بھی ہم پتہ کس کے پیار میں مانیں گے؟ آپ کی وجہ سے نہیں مانیں گے۔ جو نام، جو یونیفارم آپ استعمال کر رہے ہیں، ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اس کے چکر میں ہم مان جاتے ہیں۔ ہم بہت ساری باتیں آپ کے لیے کہہ سکتے ہیں، ہمارے منہ میں زبان ہے، ہم بھی کھانا کھاتے ہیں، ہم بھی سب کچھ کرتے ہیں، کہتے کیوں نہیں ہیں کہ گند آپ مارو گے، بدنامی ہمارے پیاروں کی ہوگی؟ یہ بھی ہم جب بات کرتے ہیں نا، بڑے دکھی دل سے بیٹھ کے یہاں پہ بھی اب باتیں کر رہے ہیں، ورنہ یقین کریں دل نہیں کرتا، بالکل نہیں دل کرتا۔ لیکن آپ کے جب آپ حد سے تجاوز کر دیتے ہیں، آپ کے جو اعمال ہیں، آپ کے عمل ہیں، ان کے ساتھ جو فیکٹ ہوتے ہیں وہ ہم سارے لوگ ہوتے ہیں، اس میں فوجی بھی ہوتے ہیں۔
جو فوجیوں کی بیچارے چھوٹے فوجیوں کی جو فیملیز ہیں وہ کوئی کو کاف پہ نہیں رہتی، وہ بھی ہمارے گلی محلوں میں رہتی ہیں، ہمارے ساتھ رہتی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے کچھ نہ کوئی لگتے ہیں۔ یہ جتنی فوج ہے یہ کوئی ہم نے امپورٹ نہیں کی ہوئی، یہ ہمارے بچے ہیں جو فوج میں گئے ہوئے ہیں، ہم ان کے، یہ ہمارے ہیں، آپ نہیں ہمارے، کیونکہ آپ ہمارے آئین کو نہیں مانتے۔ آپ حتی الوسا آئین پاکستان کو رونتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ کوڑے کی ٹوکری میں پھینک دو، کبھی آپ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ آئین کی بات نہ مانی جائے۔ اب یہ جو آپ کے دفاعی تجزیہ نگار بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے جو سر فہرست نام ہے امجد شعیب، یہ جو ملک عوان ایک لگا پھر رہا ہے، ایک لطیف ہے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ کرپٹ ترین بندے ہیں، ان کے اوپر اتنے اتنے بڑے الزام ہیں کہ آج تک نہیں ثابت کی۔ کل کو آپ دیکھیں گے کہ اتنے اتنے بڑے مسئلے بنے ہیں، سب کے سامنے آئے ہیں اسکینڈل۔ کل کو آصم سلیم باجوہ بھی ادھر دفاعی تجزیہ نگار بن کے بیٹھا ہوگا، اور اتنے شد و مت سے وہ اتنے زور سے دلیلیں دے رہا ہوگا، لیکن کس کے خلاف؟ پاکستانیوں کے خلاف، پاکستان کے خلاف، اور کہہ رہا ہوگا کہ بھی اسرائیل کو ماننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسرائیل کو ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ ہر وہ بات کہہ رہا ہوگا جو آج یہ امجد شعیب وغیرہ کہہ رہے ہیں، جو بھی کٹ پتلی لائے ہوں گے اس کٹ پتلی کی فیور میں بول رہا ہوگا، اور یہ سلسلہ ہمارے ساتھ جاری ہے۔ یہ ایک دوسرے کو گو، جیسے آپ WWF میں نہیں دیکھتے کہ بھی ایک پلوان دوسرے کو ٹچ کرتا ہے باہر نکل جاتا ہے، اس طرح یہ گیم کھیل رہے ہیں۔ میں جتنے بھی یہ بندے جنہوں نے صبر کیا اس دفعہ، جن کو زیادہ سے زیادہ عقل آ گئی ہے، کئی دفعہ عقل بھی آئی ہوتی ہے، اس کے بعد باوجود مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ ادھر لائیو رہنا بھی، سیاست کے اندر انٹر رہنا بھی تھوڑا سا ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ادھر نہیں رہیں گے انٹر، تو یہ اپنی بات کیسے کر سکتے ہیں، کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ یہ اپنی بات نہیں پہنچا سکیں گے تو یہ ان کی سیاسی موت ہو جائے گی، ان کو زندہ رہنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا ہے کہ جیسے انہوں نے فوج میں یا ریٹائر فوجیوں کے گروپ بنائے ہوئے ہیں، اس طرح سیاستدان بھی ان کے بہت سارے گروپس الگ الگ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ جس کو یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتا تھا، جو ڈاکو کہتا تھا کہ میں 100 دفعہ مشرف کو وردی میں سلیکٹ کراؤں گا، اس کی ویلیو اتنی بن گئی کہ شباز شریف بھی جا رہا ہے وہاں، سارے جا رہے ہیں، اور سارے اپنے اپنے حق میں خلاف سب بیانات دے رہے ہیں۔ اور یہ جو میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو جن کو ہم سمجھتے ہیں یہ پی ٹی آئی کے بندے نہیں ہیں۔ پی ٹی آئی میں جو عام بندہ شامل ہوا تھا، دیکھا دیکھی شوق سے، یا یہ سمجھتا تھا کہ یہ ذرا اپگریشن ہے، یہ ذرا ماڈرن ہونے کا یہ طریقہ ہے کہ ہم پی ٹی آئی میں ہو جائیں، وہ سارے تھک کے نکل گئے ہوئے ہیں۔ یہ میڈیا بھرا ہوا ہے، یہ پیڈ لوگ ہیں، اور ان کی ویجز، ان کی تنخواہیں پاکستان کے خزانے سے جاتی ہیں۔ ان کی لینگویج، ان کی دلیل، ان کا سب کچھ ایک ہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ جیسے وہیاں نازل ہوتی ہیں نا، ان کے جو گروپس ہیں ان کے اوپر دلیلیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ ایک بندہ ان کا وہ یوتھیا لیں گے نا، امریکہ میں بیٹھا، ایک جاپان میں، ایک پاکستان میں، ایک گاؤں میں، ان سب کی دلیلیں ایک ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو لیٹر ایک ہی آیا ہوتا ہے، ان کو ایک خط ایک ہی پہنچا ہوتا ہے، دلیل ایک ہی پہنچی ہوتی ہے۔ میرے دوستو، ہم نے بات کرنی ہے، ہم نے سوچنا ہے صرف اپنے ملک کا۔ بڑی دیر بڑے لوگوں کے پیچھے لگ کے ہم نے دیکھ لی ہے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اتنی ماریں کھانے کے بعد، اتنے الزام، اتنے بتان، اتنی تکلیفیں، اتنی برداشت کرنے کے بعد، کچھ سیاسی پارٹیز ان کا سہارا لینے کے بغیر چلنے پہ راضی ہو گئی ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بہت بڑا ایک، وہ کیا کہتے ہیں، ایک امید کی کرن پیدا ہو گئی ہے۔ یہ جو جن لوگوں کی ہم آج تعریفیں کر رہے ہیں، کل یہ لوگ عمران خان جیسے کام کر رہے تھے، ہم ان کے خلاف بولتے تھے۔
کوئی بھی بندہ پاکستان کی فیور میں بولے گا، پاکستان کے حق میں کچھ کرے گا، ہم اس کی تعریف کریں گے. جو پاکستان کے خلاف کرے گا ہم اس کو کبھی بھی اس کی تعریف نہیں کریں گے، کسی بھی صورت میں نہیں کریں گے. یہ ہمارا ایم ہے، سب کا ایم یہی ہونا چاہیے. آپ چاہیں سراہیں جو مرضی کریں، لیکن دماغ کی کھڑکیاں کھلی رکھے. اگر اس وقت جو سچویشن بن چکی ہے، پاکستانی فوج اور وہ جو بنا رہے ہیں سچویشن، اس سچویشن میں بات یہاں پہنچ گئی ہوئی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ حکومت گرے بھی ہماری بنائی ہوئی تو ایسے لوگوں کی وجہ سے گرے، ایسے لوگوں کی وہ کیا کہتے ہیں کہ بھی تعاون سے گرے جو ہمارے اپنے مورے ہیں، تاکہ کنٹرول پھر بھی ہمارے پاس رہے. جو نئی حکومت بنے اس کے اندر گنتی ایسی ہو کہ جو نئی آنے والی حکومت ہے وہ ان کو یہ لوگ پھر بلیک میل کریں، ان کو روک کے رکھیں کہ وہ کام نہ کر سکیں جو پاکستان کے لیے فیور میں جاتے ہوں یا پاکستان کی ترقی میں جاتے ہوں. دوستو یاد رکھنا، یہ جو ملک ہے ہمارا، یہ کمزور ہے تو ان کے کنٹرول میں ہے. یہ جیسے ہی تھوڑا سا طاقتور ہو ان کے کنٹرول سے باہر نکلتا ہے. آپ نے دیکھا جیسے 2018 میں جیسے اکانومی جا رہی تھی ہماری اوپر کو، ہمارے روڈز، ہماری ترقیاتی کام ہو رہے تھے، سارا کچھ ہو رہا تھا، پاکستان میں خوشحالی آ رہی تھی. تو ان کو برداشت یہ نہیں ہوا کہ بھی یہ اگر طاقتور ہوگا ملک، ہماری پھر ادھر کوئی جگہ نہیں ہے، ہمارا ادھر کنٹرول ختم ہو جائے گا. انہوں نے فرنٹ فٹ پہ کھڑے ہو کے کھیلا، انہوں نے باہر کریز سے باہر نکل کے کھیلا. ان کے بندوں نے مطلب کہ کیمروں کے سامنے بھی نہیں شرمائے، کیمروں کے سامنے ججوں کو پچھلے دروازے سے آ کے ملے. انہوں نے جو بھی بات ہوئی ہے وہ لوگوں کو گھروں سے اٹھا کے سولیوں پہ چڑھا دی ہے. خودکشیاں کیا جی خودکشی کر لی ہے، کسی کو کرونا کروا کے مار دی ہے، کرونا ڈکلیئر کر کے انہوں نے ہر کام کیا ہے، لیکن کامیاب نہیں ہو سکے. کامیاب کیوں نہیں ہو سکے؟ عوامی پریشر. عوام نے جب دیکھا کہ یہ چور 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 کری جا رہے ہیں اور چوری ثابت نہیں ہو رہی، عوام نے دیکھا کہ چور کے جو وقت تھا اس وقت خوشحالی تھی، یہ ساتھ آ گئے ہیں ان کی وقت میں ذلیل سے ذلیل ہوتے جا رہے ہیں. وہ عوامی پریشر بلڈ ہوا ان کو. صرف اگر کوئی مسئلہ ہے تو عوامی پریشر کا ہے. کہتے ہیں نا کہ بھی وہ کوئی بندہ نکل کے ٹینکوں کے سامنے نہیں لیٹا. اور دوستو کبھی بھی کوئی لیڈر کسی کو نکال کے ٹینکوں کے سامنے نہیں لٹاتا، ٹینکوں کے سامنے کرتوت لٹاتے ہیں، لوگوں کے جذبات لٹاتے ہیں، لوگوں کے جو ہوتے ہیں نا وہ انفارمیشن، رائٹ انفارمیشن وہ لٹاتی ہے. آپ کو آتے پڑی ہیں اس دور کی جب یہاں پہ نہ ایجوکیشن تھی، نہ کوئی ادھر میڈیا تھا، نہ ادھر کچھ. وہ جو اخبار چھپتے تھے آپ کی اجازت سے وہی چھپتے تھے، ایک ایک کالم پہ آپ غور کرتے تھے. ٹی وی پروگرام پہلے آپ کے پاس جاتے تھے، آپ پاس کرتے تھے، پھر وہ اسکرین پہ چلتے تھے. تو اب یہ دوستوں کا ٹائم آ گیا ہے سوشل میڈیا کا. اس کو اندازہ نہیں تھا کہ لوگوں کو تو سمجھ پہلے بھی تھی، پہلے دبا دیا جاتا تھا. صرف ان سے یہ پتہ چلا کہ بھی یار یہ سوشل میڈیا سے لوگ جو ہے نا شور کرتے ہیں، ہم ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. اس وقت آپ کی چینی، آپ کی ہیلتھ، آپ کی کسی چیز پہ غور نہیں، صرف اس چیز پہ انہوں نے غور کیا، کانسنٹریٹ کیا ہے کہ کس طریقے سے وہ آواز عوام کے کانوں تک پہنچنے سے روکی جائے جو کہ کسی کو سچ بچا دے. انہوں نے بہت کچھ کیا ہے میڈیا کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے کہ آج آپ کے بڑے بڑے سمجھدار عقل مند لوگ جو کہ آپ کی زبان تھے، وہ بیچارے کونوں کجروں میں بیٹھ کے یوٹیوب پہ بول رہے ہیں. ٹی ویوں پہ بیٹھنے کی ان کی اجازت نہیں ہے. اور پھر ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں جمہوریت. اور جو بھی مورا ان کا بیٹھا تھا، بے شک یہ خود بیٹھے ہوں یا مورا بٹھا دیں. جب وہ میں تھوڑے دن پہلے عمران شفقت کا پروگرام دیکھ رہا تھا، اس نے ایک وہ کہاوت ہے پرانی، اس کو ذرا
وہ کہتے ہیں پارلیمانی لفظ یہ تھے کہ بجنے نیاز لگی بٹنے. یہ کیا کرتے ہیں جب ان کے بس سے باہر ہو جاتا ہے تو پھر یہ آ کے ترقیاتی پیکج، فلاں چیز فلاں چیز، پٹرول سستا 10 روپے، کچھ دن پہلے 12 روپے مہنگا کیا، 10 روپے سستا کر دیا، 2 روپے پھر اوپر رہ گئے. پیٹرول سستا کرنے سے پہلے جیسے یہ نہیں ایکٹنگ کر کے لوگوں کو بتاتا کہ میں ہار رہا ہوں مجھے جتوا دو، اس نے اسی طرح آئی ایم ایف کو جا کہا کہ میں ہار رہا ہوں مجھے پٹرول سستا کروا دو. انہوں نے کہا پتر پٹرول سستا کر دے، کتنا کرنا ہی 10 روپے. اس نے کہا جا کے 10 روپے سستا کر دو تو 19 روپے یا 20 روپے گیس مہنگی کر لو تاکہ ہمارا آلو ادھر ہی رہے. کیا ہو گیا. اور لوگ بیٹھ کے جو پیڈ لوگ ہیں ہمارے ٹیکس پیڈ پہ، وہ میڈیا پہ بیٹھ کے بونکنے والے، وہ دیکھیں ابھی تک وہ 10 روپے 10 روپے 10 روپے کر رہے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ آیا کہاں سے اوپر، یہ پیٹرول کہاں سے آ کے یہاں کھڑا ہوا ہے. لیکن ان کو کوئی یہ سوچنے کا ان کی ذمہ داری نہیں، انہوں نے اپنی بین بجانی ہے. جو باتیں گھسی پٹی ان کی پٹ چکی ہیں وہی آگے کری جا رہے ہیں. اب ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے، یہ جب سے یہ اس کو بٹھایا نا عمران خان کو، سیاست اتار اور چڑھاؤ کا نام ہے. سیاست ایک چلتا ہوا دریا ہے. اس سیاست میں جب سے انہوں نے یہ وہ اپنے وہ بلیک ڈکشنری سے ہمارے ووٹ کو خراب کر کے ہماری گورنمنٹ کو اٹھا کے باہر پھینک کے، بلیک ڈکشنری کے ساتھ، کسی اصول قانون کے ساتھ نہیں، پھینک کے اس کٹ پتلی کو بٹھایا ہے. اس آئین کو نہ ماننے والے اور آئین اس کو نہیں مانتا اس کو بٹھایا ہے. تب سے لے کے آج تک کئی دفعہ ایسے مواقع آئے ہیں کہ اپوزیشن نے سوچا ہے اس کو اتار دے. کئی دفعہ ایسے مواقع ہیں کہ اس نے خود سوچا مجھے اپوزیشن اتار دے. یہ اپ ڈاؤن چل رہا ہے. اور آج کل سب سے بڑی اس کی خواہش ہے مجھے اتار دو. کیوں اس نے رشیا کا دورہ کیوں کیا؟ رشیا کے دورے کے 2 مقصد تھے. نمبر 1، پاکستان کو ٹربل میں ڈالنا، دنیا میں تنہا کرنا، جو پابندیاں لگنے والے ملک کو اس کا وزٹ کر کے اپنے آپ کو پابندیوں کے قریب لے جانا. سب سے بڑا مقصد یہ تھا. اور دوسرا بڑا مقصد یہ تھا کہ جب میں رشیا کا دورہ کروں گا، کیونکہ اس کو پتا تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ادھر آ کے مجھے اتارنے والے ہیں، اس نے فوراً دورہ کیا. اس کا مقصد سیاسی فائدہ. وہ کیسے؟ کہ میں رشیا کا دورہ کروں گا، واپس آؤں گا، تحریکیں وغیرہ تو چل رہی ہیں، مجھے اتار دیں گے. میں کہوں گا دیکھو جو میں رشیا گیا ہوں، یہ امریکہ نے مجھے اتار دیا. امریکہ تمہیں اتارے گا؟ نہیں نہیں، امریکہ تو تمہیں لے کے آیا. امریکہ کا تو رات دن تم اس کے وہ پتہ نہیں کیا کیا چاڑتے ہو. تو امریکہ کے ساتھ ہی تو تم بیٹھے ہوئے ہو، تمہیں کیسے اتار سکتا ہے وہ؟ آپ کو جو لیڈیں لگی ہوئی ہیں پیچھے سے، آپ کے حق میں جو لیڈیں آ رہی ہیں، آپ کے اوپر چھاؤں کی ہوئی ہے سر پہ، وہ ادھر سے ہیں، وہ رشیا سے نہیں ہیں. رشیا کا آپ کا بلنڈر تھا. ابھی دیکھو وہ رشیا کو ووٹ جب پڑے ہیں تو اس نے کہا جی میں نے نہ ووٹ ہاں میں دینا نہ میں دینا ہے، مجھے تسی بھی چتر مارو تسی بھی مارو. اب وہ جو سیاسی شہید بننے کے لیے رشیا کا دورہ کیا تھا اس کی بات بھی ختم ہو گئی اس ووٹنگ کے بعد. لیکن وہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو لگا رہے گا، پہلے شروع سے لگا ہوا ہے. آپ جو مرضی دلیلیں دیتے رہیں، جو مرضی چیزیں ثابت ہو جائیں، جو مرضی. ابھی دیکھیں یہ کیس چل رہے ہیں کورٹوں میں. اچھا کورٹوں میں کیس چل رہے ہیں، کوئی کیس ثابت نہیں آیا تو ابھی تک بھی بیٹھ کے جب بحث میں کوئی دلیل نہیں ہوتی، پاپڑ والا نہ فلانا 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 فلانا، وہ جو ان کا تھا نا وہ قادیانی کیا تھا اس کا، شہزاد اکبر، وہ جو پیپر شیپر لہرا کے وہ جو باتیں بتایا گیا تھا وہی باتیں کری جا رہے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا، ان کو اتنی انفارمیشن نہیں ہے یا یہ سننا نہیں چاہتے کہ وہ جو آپ نے کیسز بنائے تھے کورٹوں نے اٹھا کے، کورٹس نے پروف
عدالتوں میں ثبوت پروف لینے کے بعد بہت ساری تکلیفوں اور مصیبتوں کے بعد وہ کوٹن اٹھا کے باہر پھینک دیے، اس پہ بڑے بہت سارے فیصلے آگے ہوئے ہیں، لیکن پاپڑ والا، دہی والا، پلے والا، فروٹ چاٹ والا، فلانا فلانا وہی چلی جا رہا ہے۔ جیسے ہم کل پرسوں بات کر رہے تھے، کل بات کر رہے تھے کہ وہ دیکھیں کہ ساری دنیا نے کہہ دیا ہے، سارے بندوں نے دلیلیں دے دی ہیں، ٹی ویوں پہ بیٹھ کے دے دی ہیں، نیشنل ٹی وی بیٹھ کے دے دی ہیں کہ یار آپ باہر کی کینیڈا کی، ترکی کی مثالیں دیتے ہو، اس کی یہ بھی بتایا کرو۔ وہ کہی جا رہا ہے کہ دیکھو جی ہمارا ملک تو بڑا سستا ہے۔ اگر آپ کی یہی دلیل مان لی جائے نا تو ایسا کرو، نواز شریف کے دور میں، زرداری کے دور میں جو باہر ریٹ تھے، ان ملکوں میں اس وقت کیا ریٹ تھے وہ بھی مثال بتاؤ، جب تم چیخ رہے تھے، جب تم تباہی مچا رہے تھے اس ملک کی۔ یہ جب حکومت میں نہیں تھا تب بھی ملک کے لیے نقصان دہ تھا، ملک کے لیے تباہی مچا رہا تھا، حکومت میں آ کے اس کے اختیارات لے کے اس نے بوسرے مچائی ہے۔ ہم اپنا زندہ باد اور مردہ باد بند کریں، صرف اپنے ملک کی سوچیں۔ ہمارا ملک بہت زیادہ پیچھے کو چلا گیا ہے ان 3 سالوں میں، اور اب چونکہ خزانے وغیرہ چٹم ہو گئے ہیں، یہ اب سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ ڈرامہ ہے، یہ بار بار ہونے والا ڈرامہ ہے۔ اگر ان کا سیاست سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا، تو جن لوگوں نے تعلق بنایا تھا ان کو ہمارے سامنے سزائیں دو، پھر ہمیں بتاؤ کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ جو پشاور میں بیٹھ کے کالیں کر رہا ہے نا، یہ جو آپ کے دفاعی تجزیہ نگار بیٹھ کے ہمیں روز گالیاں نکالتے ہیں ٹی وی پہ، یہ جتنی ہیں، یہ آپ کے وہ 10 دفعہ آپ کو وردیوں میں سلیکٹ کرانے والے، ان کی سپورٹیں چھوڑو نا، پھر کو ہم مان جائیں گے۔ ہمیں آپ پہ کوئی یقین نہیں ہے، نہ ہمیں یقین ہے، نہ ہماری فوج کو یقین ہے، اور ہمیں مجبوری سے آپ کو ہماری فوج کہنا پڑتا ہے۔ آپ ہماری فوج نہیں ہو، ہماری فوج ہمیں جان سے پیاری ہے، اور ہماری فوج کو وہ مخلص ہے ہمارے ملک سے، اس کو پتہ ہے ملک کا دفاع کیسے کرنا ہے۔ لیکن بدقسمتی صرف یہ ہے کہ ہم سوتے رہے ہیں اور آپ لوگ سسٹمیٹک طریقے سے اوپر کے لیولوں پہ جاتے رہے ہو، اور اوپر جا کے آپ نے قبضہ کر لیا ہوا ہے۔ آپ کچھ نہیں کر سکو گے، اس ملک نے ہمیشہ قائم رہنا ہے، یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے، جب تک یہ دنیا قائم ہے یہ ملک انشاءاللہ تعالیٰ قائم رہے گا۔ آخر میں وہی دعا کرتے ہیں سارے مل کے، میرے سمیت اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، کسی بھی کیٹیگری میں آتے ہیں، سرکاری ملازم ہو، کچھ ہو، جو پاکستان کے لیے برا سوچتا ہے، برا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کر دے، اس کو تباہ کر دے، اس کو برباد کر دے، اور جب پاکستان کے حق میں ہے، اللہ پاک ان کی مدد کرے اور ان کو کامیابی دے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیں، تو ملتے ہیں پھر اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔